نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اللہ رب العزت والجلال نے جن انگنت نعمتوں سے اور بے شمار انعامات سے ہم سب کو سرفراز فرمایا ہے، ان میں بہت ہی عظیم الشان انعام سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن فیض سے وابستگی اور آپ کی امت کا ایک فرد بن کر اس دنیا میں آنا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام انسانیت کے لیے رحمت کا باعث بنا کر اس دنیا میں بھیجے گئے، اور زندگی گزارنے کے وہ آداب، وہ اسلوب، وہ اصول اور وہ طریقے پیغمبر علیہ السلام نے انسانیت کو سکھائے اور تعلیم دیے کہ اس کی نظیر آپ سے پہلے کی دنیا میں نہیں ملتی۔ اللہ رب العزت والجلال کا کتنا بڑا کرم و فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا، آپ کی غلامی پر فخر کرنے کا موقع باری تعالی نے ہمیں مرحمت فرمایا، اور آپ کی بدولت نور ایمانی سے ہمارے قلوب کو منور فرمایا۔ ہماری یہ ذمہ داری اور فریضہ ہے کہ ہم پیغمبر علیہ السلام کے احسانات و شفقتوں کو ہم وقت مستحضر رکھنے والے، یاد رکھنے والے ہوں، اور زندگی گزارنے کے جو آداب پیغمبر علیہ السلام نے سکھلائے ہیں، جو طریقہ حیات آپ نے ہمیں بتایا ہے، جس اخلاق و کردار کا نمونہ آپ نے ہمارے سامنے پیش فرمایا ہے، اس کو ہم اپنے سینے سے لگانے والے اور زندگی میں اتارنے والے بنیں۔ یہی پیغمبر علیہ السلام سے سچی عقیدت و محبت کا تقاضا ہے، اور یہی آپ کے حق کی ادائیگی کی ایک شکل ہے۔ محض زبانی طور پر نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کر لینا حقیقی اظہار عقیدت و محبت کا معیار نہیں ہو سکتا۔ حقیقی معیار محبت نبی پاک علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزارنا ہے، آپ کی پاکیزہ سنتوں کو اختیار کرنا اور آپ کی ہدایات و تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر دنیا میں جینا۔ نبی کریم علیہ السلام نے دنیا میں تشریف آوری کے بعد اپنے پاکیزہ اخلاق کے ذریعے سماج و معاشرے میں ایک ایسا انقلاب برپا کیا اور ایسا بدلاؤ اللہ نے آپ کی ذات پاک کے ذریعے دنیا کے اندر پیدا فرمایا کہ جس کی نظیر آپ سے پہلے نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے حلم و بردباری اور نرم مزاجی پیغمبر علیہ السلام کی شخصیت میں اور آپ کی ذات پاک میں کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی، اور آپ نے اسی نرم مزاجی کے ذریعے برسہا برس سے گناہوں کے دلدل میں غرق ہو کر زندگی گزارنے والے طبقے کو راہ راست پر لانے کا کام کیا۔ وہ لوگ جو قتل و خون میں زندگی گزارا کرتے تھے،
ہر طرح کے جرائم اور برائیوں میں ملوث ہو کر زندگی گزارنا جن کا مزاج بنا ہوا تھا، ان کو پیغمبر علیہ السلام نے اپنے سے مانوس کیا اور بڑی نرمی کے ساتھ آپ نے ان کی تربیت فرمائی۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ لوگ آپ کے گرویدہ بنتے چلے گئے، آپ کے پیغامات کو قبول کرتے چلے گئے، گناہوں سے توبہ کرنے والے بنے، اور پھر اللہ نے ان کو وہ مثالی انسان بنایا کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ان کو نمونہ قرار دے دیا گیا۔ کہا گیا کہ پیغمبر علیہ السلام کے اصحاب جیسا ایمان لانے والے بنو، حضور پاک علیہ السلام کی تربیت میں رہنے والے، آپ کی صحبت سے فیضیاب ہونے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسا ایمان لانے والے بنو۔ قرآن کریم میں بھی حضور پاک علیہ السلام کو اور آپ کے ذریعے سے تمام ایمان والوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ لوگوں کو خیر کی طرف نرمی کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ بلاؤ۔ داعی کی ذمہ داری بتائی گئی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، دین کی طرف، اللہ کے پیغام کی طرف، خدا وحدہ لا شریک کے بتائے ہوئے راستے کی طرف دنیا کو بلاؤ، دعوت دو خیر کی اور ایمان کی، حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، سنجیدہ زبان کے ساتھ، مہذب کلام کے ساتھ، بہترین اخلاق کے ساتھ، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور کسی سے اگر بحث و مباحثے اور مناظرے کی شکل بھی پیدا ہو تو بھی تم تہذیب کے دائرے سے باہر مت نکلنا، بلکہ مہذب انداز میں گفتگو کرنا اور بات چیت کرنا۔ انسان کی زبان کا بہت بڑا اثر سامنے والے کے اوپر پڑتا ہے۔ آپ کسی چبھتی ہوئی سخت بات کو اگر نرمی کے ساتھ ہنستے ہوئے کسی کے سامنے کہیں گے تو اس کو وہ بات اتنی تکلیف دہ نہیں ہوگی جتنا آپ اس بات کو بالکل کھرے انداز میں کسی کے سامنے تلخ لہجے میں کر دیں تو وہ تیر کی طرح دل پر اثر کرتی ہوئی چلی جائے گی۔ نبی کریم علیہ السلام نرم مزاجی کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ایک دیہاتی جو مسجد کے آداب سے واقف نہیں تھے، اور اس وقت غالباً مسجد کے حدود بھی ممتاز نہ ہوں گے، اس طرح کی دیواریں نہ ہوں گی کہ جس سے پتہ چل جائے کہ مسجد شروع ہو گئی، اور پھر مسجد کے آداب کا بھی انہیں علم نہیں تھا۔ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، پیشاب کا تقاضا ہوا تو ایک کونے میں بیٹھ کر وہ پیشاب کرنے لگے۔ آج کل کی طرح مسجد کی عمارت تو اس زمانے میں تھی نہیں، پختہ مسجد کا کوئی تصور نہیں تھا، حد بندی بھی دیواروں کے ذریعے نہیں کی گئی تھی، چھت بھی کھجور کی چھال کی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں کچی زمین ہوگی، انہیں پتہ ہی نہ چلا ہوگا کہ کہاں سے مسجد شروع ہوتی ہے اور کہاں مسجد ختم ہو جاتی ہے، یا اگر معلوم بھی ہوگا تو نئے مسلمان تھے، آداب سے واقف نہ ہوں گے۔ تقاضا ہوا تو جیسی عادت تھی اسی کے مطابق پیشاب کرنے لگے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نگاہ پڑی تو سب لپکے دوڑے کہ ان کو پیشاب کرنے سے روکیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ پڑی تو آپ نے صحابہ کو تنبیہ فرمایا دعوہ لا تزرموا، چھوڑو ان کو، اب پیشاب کرنا شروع کر دیا تو ان کو پیشاب سے فارغ ہونے دو، درمیان میں مت روکو، اس سے ان کو تکلیف ہوگی۔ حالانکہ آپ چاہتے تو سخت نوٹس لے سکتے تھے، لیکن آپ جانتے تھے
کہ اگر سختی کا برتاؤ اس موقع پر کیا جائے گا تو ہم بہترین کردار کا نمونہ ان کے سامنے نہیں پیش کر پائیں گے اور اپنے سے مانوس کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو روک دیا، صحابہ نہ چاہتے ہوئے بھی رک گئے۔ جب وہ اچھی طرح پیشاب وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو بلایا اور پھر بہت ٹھنڈے لہجے میں سمجھایا اور ارشاد فرمایا، ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من القدر انما هي لذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن او كما قال علیہ السلام۔ فرمایا کہ بھئی یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مسجدیں ہیں، اور مسجدیں اس طرح کے نامناسب کاموں کو انجام دینے کے لیے نہیں بنائی جاتی۔ آپ کو پیشاب کا تقاضا ہوا، آپ نے مسجد ہی کے ایک حصے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ اللہ کا گھر اور مسجدیں تو اللہ کے ذکر کے لیے اور قرآن کی تلاوت کے لیے بنائی جاتی۔ پھر صحابہ سے فرمایا کہ جہاں انہوں نے پیشاب کیا ہے اس پر پانی بہا دو اور جگہ کو صاف کرو۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے کس صبر و ضبط کا اس موقع کے اوپر مظاہرہ فرمایا۔ آپ اس وقت کے حالات کا موازنہ اگر آج کے حالات سے کریں گے اور ہمارے سامنے کوئی اس طرح کی حرکت کرے گا، غلطی سے بھی اگر کسی بڑے کے ساتھ بچہ آ گیا ہو اور اس کا کچھ پیشاب لیک ہو جائے تو ساری مسجد اس کے اوپر برس پڑے گی کہ تم بچے کو لے کر ہی کیوں آئے، سب گندہ کر دیا فرش۔ یہ الگ بات ہے کہ اتنے چھوٹے بچوں کو مسجد میں نہ لانا چاہیے، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے جو اسلوب سکھایا ہے اس سے بھی سبق لینے کی ضرورت ہے۔ اب یہ واقعہ ان صحابی کے دل پر ایسا نقش ہوا کہ پھر کبھی یہ چیز ان کے ذہن سے نکلی نہیں، اور اللہ کے گھر کی عظمت و احترام، تقدس اور اس کے آداب جو پیغمبر علیہ السلام نے ان کو سکھلائے تھے وہ دل پر ایسے نقش ہوئے جیسے پتھر پر لکیر کھینچ دی جائے تو وہ پھر مٹائے نہیں مٹتی۔ یہ انداز تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت کا۔ ایک اور صحابی ہیں حضرت معاویہ یا حضرت ربیعہ سلمی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نماز میں شریک تھا، مسئلے کا مجھے علم نہیں تھا، قریب میں کھڑے ساتھی کو چھینک آئی تو میں نے نماز ہی میں یرحمک اللہ کہہ دیا۔ میں نے یرحمک اللہ کہا تو آس پاس جو لوگ کھڑے تھے مجھے گھور گھور کے دیکھنے لگے کہ نماز میں کیوں بول رہے ہو۔ جب لوگ مجھے گھورنے لگے تو مجھے تعجب ہوا کہ میں نے کون سا غلط کام کر دیا جو جب گھور رہے ہیں۔ تو لوگ اپنی رانوں پہ ہاتھ مارنے لگے، ہتھیلی مارنے لگے کہ تم نے یرحمک اللہ کہا۔ بول تو نہیں رہے تھے لیکن ان کے یرحمک اللہ کہنے پر لوگ نکیر کر رہے تھے۔ حضرت ربیعہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی میرے اس عمل کا علم ہوا، لیکن آپ نے اس طرح کا کوئی معاملہ میرے ساتھ نہیں فرمایا۔ جب نماز مکمل ہوئی تو آپ نے مجھے اپنے قریب بلایا اور سمجھایا، ان هذه الصلاة لا تصلح لشيء من هذا انما هي لذکر اللہ عز وجل۔ نمازوں میں اس طرح کا کام نہ کرنا چاہیے کہ کسی چھینکنے والے کے جواب میں یرحمک اللہ کہہ دیا جائے۔ اس میں تو قرات ہوتی ہے، رکوع و سجود ہوتے ہیں اور ارکان صلاۃ کو انجام دیا جاتا ہے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں ما رأیت، قسم کھا کے کہتے ہیں واللہ ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن من، خدا کی قسم نبی کریم علیہ السلام جیسا بہترین استاد نہ آپ سے پہلے میری آنکھوں نے دیکھا
اور نہ آپ کے بعد میری آنکھوں میں کوئی آیا۔ فواللہ ما ضربنی ولا قہرنی ولا شتمنی، قسم بخدا نہ آپ نے مجھے ڈانٹا ڈپٹا برا بھلا کہا اور نہ مارا پیٹا، بڑھ کے بڑی نرمی کے ساتھ آپ نے مجھے سمجھایا۔ تو حضور پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ اس طرح کے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں لوگوں کو خیر کی طرف بلانا چاہیے، نماز کی دعوت دینی چاہیے، اچھائی کا حکم دینا چاہیے، لیکن نرم مزاجی کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنائے رکھنا چاہیے۔ اچھی زبان کا استعمال ہونا چاہیے، کیونکہ زبان کے صحیح استعمال کے نتیجے میں ہمیں جتنی کامیابی مل سکتی ہے، سخت زبان استعمال کرنے کے نتیجے میں وہ کامیابی نہیں مل سکتی۔ ایک صحابی ہیں حضرت عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو چھوٹی عمر کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ کھانے میں شریک ہیں، کھانا کھانے کے آداب ان کو معلوم نہیں، چھوٹے بچے ہیں، کبھی پلیٹ میں دائیں طرف ہاتھ لے جاتے ہیں، کبھی بائیں طرف لے جاتے ہیں، جو بوٹی اچھی لگتی ہے وہ اٹھا لیتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا نہیں بلکہ ان کو سمجھایا، فرمایا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، فرمایا کہ بیٹے اللہ کا نام لے کر کھانا کھانا شروع کرو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور تمہارے سامنے جو چیز ہے بس وہی کھاؤ۔ یہ تین آداب اسی موقع پر پیغمبر علیہ السلام نے سکھلا دیے، یہ صرف ان کے لیے نہیں بلکہ ساری امت کے لیے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بچوں کو کھانے میں شامل رکھنا چاہیے اور ان کو کھانا کھانے کے آداب اور طریقے شروع ہی میں بتا دینے چاہیے۔ اگر بچوں کو ساتھ بٹھا کر نہیں کھلایا جائے گا تو پھر ان کی اصلاح بھی صحیح طور پر نہیں ہو پائی۔ ایک مرتبہ ایک صاحب کھانے میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ شریک تھے، لیکن وہ بائیں ہاتھ سے لقمہ توڑنے لگے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ان کو ٹوکا اور فرمایا لا تأکل بشمالک کل بیمینک، بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، یہی ادب ہے۔ آپ ہر اچھے کام کے لیے دائیں ہاتھ کا استعمال فرمایا کرتے۔ وہ شخص نبی کریم علیہ السلام کے اس حکم کے جواب میں کہنے لگا مستطعت، میں تو دائیں ہاتھ سے کھا ہی نہیں سکتا۔ روایات میں آتا ہے کہ اصلاً وہ آدمی منافق تھا اور اس نے پیغمبر علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی کی اور جھوٹا حیلہ تراشا، بہانہ بازی کی کہ میں تو دائیں سے کھا ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو باری تعالیٰ نے دور اندیش نگاہیں عطا فرمائی تھی، نور بصیرت سے اللہ نے آپ کو سرفراز فرمایا تھا۔ آپ کو احساس ہو گیا کہ یہ آدمی جسارت کر رہا ہے، کھا سکتا ہے دائیں ہاتھ سے، لیکن بہانہ بازی کرتے ہوئے کہہ رہا ہے مستطعت، میں کھا نہیں سکتا۔ حضور پاک علیہ السلام کو غصہ آیا، اس لیے کہ منہ پر جھوٹ بول رہا تھا، اور آپ نے اس کے اس جملے کے جواب میں ارشاد فرمایا لستطعت، اگر تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں کھا نہیں سکتا تو جا اب تو دائیں ہاتھ سے کھا ہی نہیں سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ وہ دن اور اس انسان کی زندگی کا آخری دن پھر کبھی اس کا دایاں ہاتھ منہ تک پہنچ ہی نہیں سکا، کیونکہ اس نے نبی کریم علیہ السلام کے سامنے غلط بیانی سے کام لیا، تو انجام اور نتیجہ اس کے سامنے آ گیا۔ ادب معلوم ہو گیا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کا مزاج ایک ایمان والے کا ہونا چاہیے، بچوں کا بھی شروع ہی سے یہ مزاج بنا دینا چاہیے۔ افسوس کی بات ہے کہ بہت سے مسلمان بائیں ہاتھ سے ہی کھانے پینے کے عادی بنے ہوئے ہیں، ان کو احساس تک نہیں ہوتا، اور کھاتے پیتے ہیں، ایک ہاتھ میں چائے کی پیالی ہے، دوسرے ہاتھ میں بسکٹ ہے، اور دونوں ہاتھ استعمال کیے جا رہے ہیں کھانے پینے میں۔ آپ بسکٹ کو پلیٹ میں رکھیے
چائے کا گھونٹ پیجئے پھر اسی ہاتھ سے بسکٹ اٹھائیے، دونوں ہاتھ کیوں استعمال کیے جا رہے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام نے آداب کے خلاف اس عمل کو بتایا؟ تو ہر موقع پر پیغمبر علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی اور زندگی گزارنے کے آداب انسانیت کے سامنے بیان فرمائے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے ہاتھ میں سونے کا کنگن پڑا ہوا تھا اور سونے کا استعمال مردوں کے لیے جائز نہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا اَيَعْمِدُ أَحَدُكُمْ جَمْرَةً لِجَهَنَّمَ فَيَجْعَلُهَا فِي فِيهِ أَوْ كَمَا قَالَ علیہ السلام، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ جہنم کے انگارے کو لے کر اپنے منہ میں ڈالے؟ اشارہ اسی سونے کے کنگن کی جانب تھا جو ان کے ہاتھ میں پڑا ہوا تھا۔ یہ کہہ کر آپ نے ان کے ہاتھ سے کنگن اتارا اور اس کو نیچے پھینک دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ عمل کر کے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اور یہ پیغام دیا کہ مردوں کے لیے اس کا استعمال صحیح نہیں۔ جب حضور پاک علیہ السلام چلے گئے تو ساتھیوں نے کہا کہ اب یہ کنگن اٹھا لو۔ پیغمبر علیہ السلام نے تمہارے ہی ہاتھ سے نکال کے اس کو پھینکا ہے، تمہیں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اپنی خواتین و مستورات کے استعمال میں اس کو لایا جا سکتا ہے۔ لیکن صحابی رسول تھے، کہنے لگے واللہ لا آخذ، قسم بخدا اب میں اس کنگن کو چھوؤں گا نہیں جس کو میرے ہاتھ سے اتار کر نبی کریم علیہ السلام نے پھینک دیا۔ لا آخذ ما طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عشق و عقیدت اور محبت کا عالم تھا۔ حالانکہ مسئلے کی روح سے وہ اس کنگن کو اٹھا کر کسی جائز مصرف میں استعمال کر سکتے تھے، لیکن حضور پاک علیہ السلام نے جس چیز کو ان کے ہاتھ سے نکال کر پھینک دیا تو اس کو دوبارہ اٹھانا انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ یہ جو واقعات ہیں یہ آداب سکھاتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ آج مسلمانوں میں سونے کے زیورات پہننے کا بھی رواج ہے، مردوں میں سونے کی انگوٹھیاں پہنے گھومتے ہیں مرد، سونے کی چین گردن کے اندر ڈالے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں، بڑے اچھے لگ رہے ہیں، فخر اور مباحات کا اظہار کرتے ہیں کہ سونا ہمارے پاس۔ مرد کے لیے اس طرح کے زیورات کا استعمال جائز ہے ہی نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں تشریف لے گئے، نئے پردے پڑے ہوئے تھے اور ان پردوں پر کچھ تصویریں تھیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے پردہ چاک کر دیا اور ارشاد فرمایا اشد الناس عذابا یوم القیامت یضاہون خلق اللہ، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے بدترین عذاب کا سامنا ان لوگوں کو کرنا پڑے گا جو اللہ کی تخلیق کے مشابہ کسی چیز کو بنانے والے ہوں گے۔ یعنی آپ نے یہ ادب سکھلایا کہ شکل و صورت والی کوئی تصویر ہمارے گھر میں زیب و زینت کے طور پر نہ ہونی چاہیے۔ ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس وقت تک اس ادب کا علم نہ ہوگا، اس لیے انہوں نے تصویر والا پردہ ڈال لیا، لیکن پیغمبر علیہ السلام کی اس تنبیہ کے بعد پھر کبھی اس طرح کا کوئی عمل نہیں ہوا۔ تو تنبیہ تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فرمائی، لیکن پیغام قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو دیا۔ اور آج ہمارے گھروں میں جب تک تصویریں نہیں ہوتی اس وقت تک ہم سمجھتے ہیں کہ کمرے کے اندر زینت ہی پیدا نہیں ہوئی، دسیوں طرح کی تصویریں ہیں، فوٹو ہی لگا لیے جاتے ہیں اور مختلف تصویریں سجا لی جاتی ہیں اور سمجھا جاتا ہے کہ اس سے ہم نے اپنے کمرے کے اور گھر کے حسن میں اور جمال میں اضافہ کر دیا۔ اگر پیغمبر علیہ السلام کی ناپسندیدگی کو اور ناگواری کو مول لے کر
ہم اپنے گھروں کو سجا رہے ہیں تو اس کو سجانا نہیں کہا جائے گا، اس کو تو بربادی کی طرف لے جانا کہا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے آداب کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور دارین کی سعادتوں سے باری تعالی ہم سب کو مالا مال فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔